مردود ابلیس بھی تھا، کیونکہ ایک کیسرائی بیان کی گئی تھی کہ جی یہ خون ریزیاں کرے گا، تو کرتا ہے اب بھی کرتا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ خون ریزیاں کرے گا، یا اللہ اس کو نہ بنا۔ تو اب صداقت اور سچائی پر بات چل نکلی۔ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا۔ تو رب نے فرمایا تم نام بتاؤ، اسما بتاؤ، اسما۔ یہاں اسما ہے، نام ہے، نام۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی عام بندے کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ لکھنے والا وہ ہے، اس کی ایک ایک آیت کے بارے میں چیلنج کیا گیا ہے۔ فَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کے مقابلے میں ایک آیت بنا کے لے آؤ، نہ بنا سکو۔ تو فرشتوں نے تو کہہ دیا قالوا سبحانک، بولو سبحان اللہ۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ بولو سبحان اللہ۔ اونچا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتے بولے باقی ہے پروردگار تجھے، ہمیں تو علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ بے شک تو ہی علم اور حکمت والا، تو ہی علم اور حکمت والا۔ معیار قائم کرو گے کہ نبی کے پاس کتنا علم تھا؟ میں سوال کرتا ہوں، جب فرشتے بابا آدم کے سامنے ہینڈز اپ ہو گئے، ہاتھ اوپر کر لیے فرشتوں نے، ہمیں اتنا علم نہیں، پروردگار ایک آدم جتنا ہمیں علم نہیں، ایک آدم جتنا۔ آدم تو وہ ہے جب وہ مٹی اور پانی میں تھا، مصطفیٰ تھے، اب شان آدم سمجھو گے یا مصطفیٰ کی شان سمجھو گے؟ ادھر بابا آدم کی شان سمجھو، ادھر ہمارے اور آپ کے بابا آدم کا مقام یہ ہے کہ فرشتوں میں ہینڈز اپ ہو گئے، ہاتھ اوپر کر لیے اور کہنے لگے ہمارا علم اتنا نہیں ہے۔ انی عالم ما لا تعلمون، پروردگار جتنا علم تو نے دیا ہے بس اتنا علم ہے ہمارے پاس۔ تو پھر قال یا آدم، اللہ نے مخاطب ہو کے آدم سے کہا اے آدم انبئہم باسمائہم، تو ان لوگوں کو بتا، تو ان کو وہ اسماء بتا سنا۔ بابا آدم نے وہ اسماء سنائے۔ فلما انبئہم باسمائہم، جب انہوں نے یعنی آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتا دیے، قال اعلم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین میں سب چھپی ہوئی چیزوں کو، وعلم وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو اور تم جو چھپاتے ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ زندگی کی حقیقت کا نام، زندگی کی خوبصورتی کا نام حضور کی ذات ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ غزوہ تبوک کے اندر امام الانبیاء نے فرمایا تھا جو نہیں جائے گا وہ منافق ہوگا، اور منافق طرح طرح کی حجتیں پیش کر رہے تھے، حضور میرا یہ مسئلہ ہے، حضور میرا یہ مسئلہ ہے، حضور میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو حضور ان کی منافقت کو سمجھ رہے تھے، اور بوڑھا صحابی حضرت ابو ذر غفاری
سب قافلے آگے چلے گئے، حضور آگے نکل گئے اور صحابہ راستے میں بتاتے جا رہے تھے حضور فلاں نہیں آیا، حضور نے کچھ نہ کہا، فلاں نہیں آیا، حضور نے کہا آ جائے گا اگر اللہ کو منظور ہوا، حضور فلاں بھی نہیں آیا، حضور فرما رہے تھے اللہ نے چاہا تو وہ بھی آ جائے گا۔ کسی نے کہہ دیا حضور حضرت ابو ذر غفاری بھی نہیں آئے، بولو بھائی سبحان اللہ، حضرت ابو ذر غفاری بھی نہیں آئے۔ وہ آپ نے ہوا کیا حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ؟ اونٹ تھا وہ، کوئی اس کے ساتھ معاملہ تھا، بیمار تھا، کیا مسئلہ تھا، اب وہ اونٹ نہیں اٹھ رہا تھا، تو سفر کتنا تھا؟ 700 کلومیٹر۔ کتنا سفر تھا؟ 700 کلومیٹر۔ تو سارے صحابہ آگے حضور کے ساتھ چلے جا چکے تھے، تو حضور نے جب کسی نے کہا نا کہ حضور ابو ذر غفاری بھی نہیں آئے، تو ایک شخص اس ریتلے علاقے میں سراج کی زمین پر کندھے پر کچھ وزن اٹھائے چلتا آ رہا تھا، میرے مصطفیٰ کی زبان ہلی، آقا نے فرمایا تو جو بھی ہے ابو ذر غفاری ہو جا، تو جو بھی ہے ابو ذر غفاری ہو جا۔ ہوا کیا؟ امام الانبیاء کی زبان کا ہلنا تھا، قریب آئے تو لوگوں نے فرمایا حضور ابو ذر غفاری ہے، مسکرائے اور کہنے لگے ابو ذر غفاری تو آیا اکیلا ہے، دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور محشر میں بھی اکیلا اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بوڑھا صحابی ابو ذر غفاری، صحابہ کی بڑی شان ہے، صحابہ کا بڑا مقام ہے، صحابہ کے گستاخ نہ ہونا۔ یہ تبوک کا واقعہ اور غزوہ خندق میں جب قرآن سورۃ احزاب کے اندر نشاندہی کر کر کے بتا رہا ہے، قرآن کی آیات اس بات کا اعادہ کروا رہی ہے کہ سنو اور سمجھو، اس دور کے وہ لوگ جو کچھ منافق تھے جو صحابہ کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ کمزور دل تھے، دل مضبوط نہیں تھے، 12,000 کا لشکر لے کے اطراف میں سے جتنے کفار تھے وہ جتھا بنا کے غلہ بول رہے تھے، دھاوا بول چکے تھے، اور محمد رسول اللہ کو قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے دل یہاں نہیں ادھر گلے میں دھڑک رہے تھے، لوگوں کی جانیں ان کے حلق میں آ چکی تھی، گھبرائے ہوئے تھے، پاؤں لرز چکے تھے، پریشان حالوں میں، پریشان حالت میں کوئی اپنے بچوں کی پریشانی بیان کر رہا تھا، منافقین الٹے قدم بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، اور محمد رسول اللہ بردم جمے کھڑے تھے۔ اللہ کا نبی بردم تھا، حوصلہ بلند تھا، کیوں؟ رب کے محبوب کو پتا تھا جس نے خندق کا معاملہ بنایا ہے وہ خندق میں مصطفیٰ کو فتح ضرور عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب پہلے تو منافقین چمگوئیاں کر کے نکلنا شروع ہوئے، پھر کچھ کمزور جن کے دل کمزور تھے وہ حضور کے پاس آئے تو کہنے لگے حضور اب نہ چلے گی، ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحہ بہت ہے، حضور ان کی نفری بہت ہے، ہم کم ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر ایسے اسنا میں حسین کا بابا علی آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ حسن کا بابا علی آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سیدہ زہرا کا خاوند علی آ گیا، محمد رسول اللہ کا داماد علی آ گیا، محمد رسول اللہ کا بھائی علی آ گیا، اور عمر ابن وقت
جس انداز میں حیدر کرار نے پچھاڑا، تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے کافروں کو علی کی تلوار نے ان کے سروں کو تن سے جدا کیا۔ یہاں اسرائیل بھی کہتے تھے کہ میں کیا بتاؤں علی کی تلوار کیسے چلتی تھی، اتنی جلدی دوڑ دوڑ کے میں سانسیں روحیں قبض کر رہا تھا، علی کی تلوار تیز چل رہی تھی۔ عمر ابن وقت کو حیدر کرار کی تلوار نے جب مارا تو عمر ابن وقت کی بہن اس مقام پر آئی، خندق کے مقام پر آئی، اس نے آ کر دیکھا اور وہ روتی نہیں ہے، اس کے دائیں بائیں جتنی تھی وہ ساری حیران ہو کے کہہ رہی تھی عجیب عورت ہے کہ رو کیوں نہیں رہی، یہ روتی کیوں نہیں ہے۔ اور وہ ایک بات حیرانگی سے ایک ہائے دے کے کہنے لگی، ہائے عمر ابن وقت میرے بھائی، میں اس بات پہ حیران ہوں، میں تیری لاش پہ ماتم کروں یا اس باپ کے بیٹے کی دلیری پہ ناز کروں جس نے تجھے مارا ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اس باپ کے بیٹے پہ ناز کروں، فخر کروں، ایسا بہادر جس نے نہ صرف تجھے مارا بلکہ اس کے پاس غنی کا سرٹیفکیٹ بھی تھا، تیری قیمتی زرہ پڑی ہے، تیری قیمتی تلوار پڑی ہے، تیرا ساری طاقتیں پڑی ہیں، لیکن ایسا بہادر تھا، مال بھی گیا، اٹھا کے لوٹ کے کچھ نہیں گیا۔ اور وہ اسما کس کہتے جو آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، وہ کس کے اسما تھے؟ بڑے بڑے محدثین نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے اور بڑی اسناد کے ساتھ حدیث کی صحت کو بیان کیا ہے۔ یہ موضوع روایات میں سے اس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی جامع دلائل کے ساتھ، جیسے آپ بخاری کو کہتے ہیں نا الجامع الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جامع کتاب ہے۔ ایسے جامع دلائل کے ساتھ اسناد اور طرق کی جو جانچ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر گفتگو کرنے والوں نے کہا ہے یہ اسما وہ تھے کہ جن اسما کے بارے میں اللہ نے قرآن میں پوچھا تھا شیطان سے ام کنت من العالین، اور شیطان تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا تو عالیین میں سے تھا؟ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ آدم کا مجسمہ بنا کر پروردگار نے نوری ملائکہ فرشتوں کو سر پر خم کیا، ان کو جھکایا